اب جو عزت و تکریم تھی تو وہ جو پیچ و خم تھے وہ دلوں میں اترنا شروع ہو گئے، برداشت نہیں ہوا. کہا بادشاہ تم اسے اتنی عزت کیوں دے رہے ہو؟ کہا میدان کھلا ہے، ابھی پتہ لگ جائے گا میں کیوں عزت دے رہا ہوں. سوال تمہارے کھلا مناظرہ. دیکھیں مناظرے کا طریقہ کیا ہے. سوال ہمیشہ وہ لوگ پہلے کرتے ہیں کہ جو اپنے علم کی دھار بٹھانا چاہتے ہو. بادشاہ نے پوچھا کون سوال کرے گا؟ یحییٰ ابن اکثم نے کہا کہ میں سوال کروں گا. 5 سال سن ہے مولانا کا. تو جو میری آواز اگر ساتھ دے سکی اور صبح 2 یا 4 جملے مسائل کی تاکہ دعا قبول ہو جائے. سارے علم کو جمع کر کے بغض کے پیمانے پہ تولنے کے بعد ایک دوسرے سے نگاہوں میں جائزہ لینے کے بعد کمال نخوت سے یحییٰ ابن اکثم نے سوال کیا. اور سوال کیا سمجھ کے کیا کہ یہ بچہ ہے، اسے کیا پتا، نماز روزہ جانتا ہوگا، شرعی مسائل سے کیا پتا. توجہ رکھیے بزرگان محترم، اپنے طور پہ مشکل سوال بنا کے پوچھا کہ اگر یہ بتاؤ حدود حرم میں کوئی حاجی کسی کا شکار کر لے تو اس میں فقہ کیا کہتی ہے. توجہ رکھیے بزرگان محترم، الجھانے کے لیے ایک سوال پوچھا کہ انہیں کیا پتا چہرہ امامت پر ولایت کی کرنیں پھوٹنے لگی. توجہ رکھیے بزرگان. بادشاہ مدن گوش پورا مجمع خاموش. کہا آپ جواب دے. کہا شیخ تیرا سوال ناقص ہے. توجہ رکھیے بزرگان. دیکھیے جرت دیکھیے امام بڑے مجمع میں اکیلا علی کا بیٹا ہے. علی چاہے خیبر کا علی ہو یا کہوارے کا علی ہو، علی علی ہوتا ہے. بزرگان محترم کہا تیرا سوال ناقص ہے. اب وہ جو علم کا پہاڑ تھا جب یہ جواب ملا تو چہرے کا رنگ اترنا شروع ہو گیا. بادشاہ نے پوچھا کہ فرزند رسول بیان کیجئے. کہا اس کا سوال ناقص ہے، اس نے یہ نہیں بتایا کہ شکار حل میں کیا ہے یا حرم میں کیا ہے، شکار احرام میں کیا ہے یا بغیر احرام کے کیا ہے، احرام حج کا تھا یا عمرے کا تھا، شکار کرنے والا جوان تھا یا بوڑھا تھا، شکار کرنے والا اس پہ نادم تھا یا نہیں تھا، شکار پرندے کا تھا یا جانور کا تھا. 25 سوالات امام نے کیے. سوال کرتے گئے، چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا. اس کے بعد امام نے جواب دیا، سن لو تم نے جو سوال کیا ہے اس کے 25 جزء ہیں اور 25 جزء کے الگ الگ جواب ہیں. اگر حل میں شکار کیا اس کی سزا ہے، اگر حرم میں کیا اس کی سزا ہے، جانور چھوٹا ہے تو اس کی سزا ہے، اگر شکار کرنے کے بعد نادم ہے تو اس کی سزا ہے، اور اگر اس پر اکڑ رہا ہے تو اس کی سزا ہے. مجمع پہ ایک سکوت طاری ہوا. یحییٰ ابن اکثم کا چہرہ مرجھانا شروع ہوا. پوچھا کہ فرزند رسول اس کا جواب آپ ہی دیں. امام نے ایک ایک کا جواب دیا. کتابوں میں جا کے دیکھیے گا، ایک ایک سوال کا مفصل جواب دیا. اس کے بعد مجمع پہ جو سکوت طاری ہوا تو اس وقت امام نے کہا کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں کوئی سوال کروں. جو منظر قدیر میں تھا وہی یہاں نظر آیا. وہ جو منہ کھلے تھے وہ زمین پر بیٹھ گئے. یحییٰ ابن اکثم کو اپنے طور پر جمع کر کے لائے تھے. اس کے بعد امام نے ایک سوال کیا. پھر کبھی عرض کروں گا بزرگان گرامی، جو اپنے سوال کا جواب نہ دے سکے وہ امام کے سوال کا کیا جواب دے گا. مجمع پر ایک سکوت طاری ہوا. اس وقت وہ اپنے وقت کا منافق بادشاہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں نہیں کہتا تھا کہ یہ آل محمد کا گھرانہ ہے، اس سے الجھنا نہیں. بزرگان محترم یہ اس کے جملے ہیں. اس امام تقی علیہ السلام کی آج ولادت کا دن تھا. بس دو جملے
دو جملے مسائل کے تاکہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے اور اثار ثواب کی محفل اپنے انجام کو پہنچے. یہ جو 6 مہینے کا شعر ہے کربلا کا، بزرگان محترم کبھی سوچا ہے علی نے میدان میں جا کر خیبر اکھاڑا، اماموں نے مناظرے میں جا کر علم کے جھنڈے گاڑے، لیکن یہ بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ ماں یہ کہہ رہی ہے اگر تو گھٹنیوں چلتا تو میں تجھے سپاہی بنا دیتی. توجہ رکھیں بزرگان گرامی، اس 6 مہینے کے علی نے آج رجب کی 7 ہو گئی، 13 رجب ظہور مولا کائنات کا جملہ. توجہ رکھیں بزرگان گرامی، جب رسول پہنچے ہیں نا تو اس وقت کے حوالے میں علی موجود تھے. اس وقت جملہ کہا تھا کہ اللہ نے علی کو بھیج کے کہا رسول جانتے ہو یہ کون ہے؟ اس کی آنکھیں میری آنکھیں ہیں، اس کا چہرہ میرا چہرہ ہے، اس کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، اس کی زبان میری زبان ہے. رسول نے دیکھا کہ علی ہر طرف سے اللہ کا ہو گیا، فوراً کہا لمعن نمی لدمعن نمی، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا خون میرا خون ہے. حدیث کیسا کا لہجہ کہ جب تعارف آل محمد کا کرایا تو کہا یہ میرا خون ہے، یہ میرا گوشت ہے. بزرگان محترم، وہ علی اصغر جو کہوانے میں لیٹا ہوا تھا، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا جمعرات کو، لیکن آج ذرا سا موضوع بدل کر بزرگان گرامی، یہ جو علی اصغر ہے 6 مہینے کا کربلا کا شہید ہے. میرے ساتھ دعا کیجیے، کچھ مومنین ایسے بیٹھے ہیں جو اولاد کی تمنا لے کر آئے، دعا کیجیے بزرگان گرامی. دربار کی گول گٹڑی ہے لیکن اس شہزادی نے دعا کا ایسا وسیلہ بنایا ہے کہ کوئی سکینہ کا واسطہ دے کر، کوئی علی اصغر کا واسطہ دے کر دعا مانگے اور اسے اولاد نہ ملے، یہ ممکن ہی نہیں. بزرگان محترم بس توجہ بزرگان محترم، دو نعمتیں اللہ نے نواب کو دی، ایک سکینہ جیسی نعمت، ایک علی اصغر جیسی نعمت. حضرت سجادی کے جملے مسائل کی سختی بزرگان گرامی میں تیزی سے منزلیں گزاروں. خدا جانے شب عاشور رباب کے ذہن میں کیا خیال آیا. علی اصغر کو گود میں اٹھایا، سکینہ کی انگلی پکڑی، زینب کے خیمے میں پہنچی، شہزادی میرا سلام ہو. زینب نے بھابھی کو آتے دیکھا، کھڑی ہو گئی، بھابھی خیریت ہے؟ کہا زینب اگر ہو سکے تو اپنے ماں جائے کو بلا لو. اجرکم اللہ، فضا